الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ میں نوجوانوں کی دلوں کی چاہت اور ان کے ذوق و شوق پر اپنے اس نوجوان برخوردار اور ہمارے عظیم جماعت کے مبلغ اور داعی اور توحید و سنت پر اپنی جان قربان کر دینے والے مولانا حبیب الرحمن جزانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فرزند رجمت کو آج میرسی کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے جذبات دیکھے، گفتگو سنی، انتہائی خوشی ہوئی اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ان کی بھی اور ہم سب کی زندگی اپنے دین کے لیے قبول کر لیں، اور جب تک جئیں توحید و سنت پر اور اس کی نشر و اشاعت پر ہم اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہیں۔ مختصر سا میں نے یہ آپ نوجوانوں کو بتانا ہے کہ میرسی وہ سرزمین ہے جہاں خصوصاً شہر کے اندر مضافات میں اہل حدیث موجود تھے، لیکن کوئی قابل ذکر تذکرے کے طور پہ نہیں تھے۔ شہر کے اندر اہل حدیث کی کوئی ایسا وجود نہیں تھا۔ اللہ کی توفیق سے بہاولپور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اللہ نے ہمیں سمجھ عطا کی اور ہم اہل حدیث ہوئے، پھر یہاں آئے۔ اہل حدیث کا جو تحریک کے ہمارے سرخیل اور بڑے بڑے دین اسلام کو لے کر آگے چلنے والے شخصیات تھیں، محترم یزدانی صاحب نے اپنے گفتگو میں بڑے مختصر آغاز سے لے کر اور پاکستان تک اپنے گفتگو میں اس کو جمع کیا ہے۔ میرسی کے اندر اہل حدیث کی تحریک کو، جس کا مطمع نظر اس روئے زمین پر خصوصاً پاکستان میں اکیلے اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کا بول بالا ہو اور شرک کے وجود کے خاتمے کے لیے تگ و دو ہو، بدعات کا رد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا جائے۔ اصل غرض و غایت اور مطمع نظر اہل حدیث کا یہی ہے۔ اس پر تنظیمی ذمہ داریاں جو آپ بھائیوں کو دی جا رہی ہیں، اس کا تعلق صرف تنظیمی عہدوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ضلع کے قائد اور اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر محترم حافظ نعمت اللہ عاجز صاحب اور جنرل سیکرٹری ضلع کے محترم قاری ضیاء الرحمان ارشد صاحب آج ان نوجوانوں کو یکجا کر کے اور اپنے تنظیمی سسٹم میں اس کو لا رہے ہیں۔ اصل غرض و غایت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے اور ان کو اس انداز سے میدان عمل میں اتارا جائے کہ تمہارا مطمع نظر 3 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی توحید کے لیے جینا مرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے غلبے کے لیے اور بدعات اور شرک کے رد کے لیے جینا، اور ملک پاکستان کے اندر اس نظام کی خاطر تگ و دو کرنا، نظام اسلام، نظام توحید و سنت کے لیے جو پاکستان کے اندر آئین کی بنیادی شکل ہے، تو اس کے لیے تگ و دو کرنا، نوجوانوں میں اپنی دعوت کو عام کرنا، اس طرف آپ نے ورک کرنا ہے۔ غیر الحدیث نوجوانوں کو اپنے ساتھ لانا ہے، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنی دعوت پر اپنے ایک نالج اور مطالعے کو اچھا کریں تاکہ مزید لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔
اس کے ساتھ میں ایک مرتبہ تمام آنے والے اس یوتھ فورس کے نوجوان اور ہمارے مرکزی جمعیت حدیث کے ذمہ داران، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اور جو ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، محترم ساجد بھٹی صاحب ہیں، دوسرے ہمارے دوست احباب آئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام آنے والے نوجوانوں کو یہاں تشریف لانے پر ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور محترم نوجوان اشرف صاحب کو اور ضلع کی قیادت اور تحصیل کی جو آج اس ایک حلف برداری کی تقریب میں نے آتے ہوئے اینڈ پہ دیکھی ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ذمہ داریوں پہ کما حق ہوں، آپ کو اس کا حق ادا کرنے کی اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے وقت نکالنا، نظم کے ماتحت رہنا، بزرگوں کا احترام کرنا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو آپ کے بزرگ ہیں جن کی سربراہی سرپرستی آپ کو حاصل ہے، ان کی ہدایات اور مشاورت سے اپنے نظم کو لے کے آگے چلنا اور دعوتی کام کرنا، اس میں آپ سب کے لیے اللہ سے اس پر مدد اور تائید کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس موقع پر میں محترم المقام مرکزی جمعیت حدیث کے جو قائد سینیٹر امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات کو، دینی کاوشوں کو، جماعتی ذمہ داریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اس محنتوں پر اخروی انعامات کی اللہ سے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ان کو نوازے، اور ہمارے جو اسلاف پہلے توحید و سنت پر اپنی توانائیاں لگاتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، تو اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ اپنے جوائے رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس خلا کو، جماعت کی آنے والی نئی قیادت کو اللہ غیر متنازع طور پر اللہ ہمیں ایسا امیر بھی عطا کرے، ایسے قائد بھی عطا کرے جو ان قائدین کے تسلسل کو، جو پہلے تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں، یہ کارواں ایسے چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔